چاہتے ہو کہ ہمارا دل ہر وقت خوش رہے اور ہم عافیت سے رہیں، اپنے مالک کو راضی رکھو، یاد رکھو اسے، کتنے ہی کشمکش مبتلا ہو برداشت کرو، گناہ کے تقاضے پریشان رکھیں، یہ پریشانی بہتر ہے، یہ پریشانی ہم کو بہتر ہے گناہ کے عذاب سے، کیونکہ اس وقت میں اس کا جو عذاب ہوگا وہ اللہ کے غضب کے ساتھ ہوگا، اس پریشانی کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، فرق نہیں ہے دونوں میں۔ ایک آدمی گناہ نہیں کرتا مگر تقاضوں سے ہر وقت پریشان ہے، ہر وقت اس کا دل پریشان رہتا ہے، اس پریشانی پر اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ دیکھتا ہے اللہ کہ یہ میرا بندہ باوجود تقاضے کی مصیبت اٹھا رہا ہے لیکن پھر بھی گناہ نہیں کرتا، تو حق تعالیٰ کی رحمت، اگر موت بھی آ گئی تو اللہ کے راستے کی موت ہوگی۔ اور ایک شخص جو گناہ میں پاگل ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہے، دماغ خراب ہے اس کا، ہر وقت ان کی تلاش میں رہتا ہے، ایسا شخص اگر مرے گا تو خدا کے غضب میں مرے گا، کیونکہ گناہ میں مبتلا ہے۔ کتنا فرق ہوا؟ اس لیے دوستو اس پریشانی کو قبول کر لو جو اللہ کے راضی کرنے میں، اور جہاں بھی شبہ ہو جائے، جس صورت پر شبہ ہو جائے کہ اس صورت سے ہم کو مزہ آتا ہے، بس فوراً اس سے بھاگو، چاہے کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی رشتے کا پرواہ مت کرو، کیونکہ تقویٰ اس کا نام نہیں ہے، جہاں یقین ہو وہاں بچو۔ المتقی من یتقی شبہات، حدیث میں متقی کو وہ قرار دیا گیا جو شبہ معصیت سے بھی بچے، یعنی اس کو پورا یقین نہیں ہے کہ شاید میرے نفس کو اس سے کوئی نفسانی تعلق ہو، سمجھتا ہے میرا تو بھائی ہے، میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے، میرا وطنی ہے، میرا دوست ہے، میرا فلاں ہے، لیکن اگر اس کو شبہ بھی ہو جائے تو بھی احتیاط کرو، اور اگر پھر بھی نفس کچھ لے اڑے، جیسے بعض وقت مکھی آتی ہے لڈو بیٹھ کے لے اڑی، اب آپ نے بہت بھگایا، پکڑ بھی نہیں سکتے اس کو، مکھی کو کوئی پکڑ سکتا ہے؟ جو لے گئی وہ لے گئی۔ تو اگر کبھی نفس ایسا ہے کہ کچھ لے بھاگے کم وقت، کچھ حرام لذت، تو اللہ سے اس عنوان سے معافی مانگ لو کہ اللہ آپ کی نافرمانیوں سے میرے نفس نے جو حرام خوشیاں درآمد کی، حرام لذت درآمد کی ہے، آپ اپنی رحمت سے ہم کو معاف کر دیجیے۔ یہ خوشی اچھی خوشی نہیں ہے، یہ خوشی رلانے والی خوشی ہے، یہ خوشی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ اسی لیے مولانا شاہ محمد صاحب نے فرمایا خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے، یعنی اللہ کی نافرمانیوں کی خوشیوں کو ہم نے خوشی خوشی آگ لگا دی، یعنی ہم اس سے خوش ہیں۔ سبحان اللہ، کیا پیارا مصرع کہتے ہیں، خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے، سبحان اللہ، سمجھ گئے؟ اب داڑھی آہستہ آہستہ بڑھاؤ اور پیجامہ ٹخنے سے نیچے نہ ہونے دینا، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس ماحول میں تم کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ دیکھو ابو جہل کعبے کے اندر تھا، اس کو فیض نہیں ہوا، سمجھ گئے نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت اخلاص کی نہیں تھی، اس کی نیت اصلاح کی تھی نہیں، اس لیے اگر خانقاہ میں بھی کوئی رہے، کیا کہوں، بس کچھ نہیں، آدمی بزرگوں کے پاس 10 سال تک رہے، لیکن چونکہ ان کی نیت ہی اصلاح کی نہیں تھی، وہ اپنا کھانے ہگنے موتلے یا دنیاوی رشتہ داری کے لیے آئے، اس لیے ان کو فیض نہیں ہوا۔ اور اگر اصلاح کے لیے آؤ انشاءاللہ تو فیض ہو جائے گا۔ بس نیت کرو کہ ہم یہاں اللہ ہمیں اللہ والا بنا دے، بس ایسے ماحول میں جو شخص نہیں بنے گا وہ کہاں بنے گا، پھر کیا حال ہوگا اس کا بتاؤ؟ یہ یعنی مجھے وہ شخص بہت ہی محروم شخص ہے جو اللہ والوں کے پاس اور بزرگوں کے غلاموں کے پاس رہے اور وہاں خالی ہگنے موتنا اور کھانا پینا اور روپیہ اور نوٹ کا تک اڑان ہو اس کی، سمجھے نہیں؟ جیسے کرگس گدھ اڑا اور مردہ تلاش کر لیتا ہے، کہاں کوئی مرا ہوا بھینس جانور پڑا ہے، اور بڑے بڑے گدھ جو ہوتے ہیں وہ وہیں پر چپٹ گئے، وہ نیچے ہی دیکھتا ہے، کبھی اوپر نہیں دیکھتا، اور جو پرندے خاص ہیں آسمان کی طرف، وہ جناب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو یہ شخص جو ہے، حالانکہ اگر اللہ والا بن جائے اور اللہ راضی ہو جائے، اصلاح کر لو، تو دنیا کیا اور زیادہ ملے گی؟ کیا دنیا کم ملے گی؟ برکت والی ملے گی، اللہ کی رضا کے ساتھ ملے گی، دنیا چھوٹتی نہیں ہے، دنیا تو ملے گی، ہر صورت میں ملے گی۔ جیسے ایک شخص پڑھاتا ہے، مثلا قاری صاحب مثلا پڑھاتے ہیں، اب کہیں صاحب میں اللہ کے لیے پڑھاتا ہوں، شیطان کہے کیوں صاحب اللہ کے لیے کہاں تنخواہ لیتے ہو؟ تو یہ جواب دے دیں شیطان کو کہ اتنی ہی تنخواہ مجھے فیکٹری کارخانے والا اگر دے، اتنی ہی تنخواہ اگر ہمیں کارخانے والا دے، بلکہ 200-300 زیادہ دے، تو ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہم اللہ کا کلام پڑھاتے رہیں گے۔ بس اخلاص کی علامت یہ ہے، تنخواہ لینے سے یا نماز پڑھانے سے، تنخواہ لینے سے امامت میں یا مدرسی میں اخلاص کے خلاف نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے میاں ہمیں کیا ثواب ملے گا، ہم تو تنخواہ لیتے ہیں۔ ثواب اس وقت چھین جائے گا جب آپ کے دل میں یہ ہو کہ اگر کوئی فیکٹری والا ہے یہاں 500 ملتی ہے، وہ ہمیں 600-700 دے دے، تو ہم وہاں بھاگ جائیں گے۔ اور اگر اللہ سے رو کے یہ کہتے ہیں اللہ اگر کوئی زمینداری ہماری ہوتی، یا ہمارے پاس کوئی ریاست ہوتی، یا ہمارے باپ دادا موروثی طور پر اتنے مالدار ہوتے، میرے لیے چھوڑ جاتے کہ جس سے ہم کو 700-800-1000 یا جو ہمارا خرچہ ملتا، تو ہم ایک پیسہ نہ لیتے، آپ کے لیے مفت پڑھاتے، سمجھا نہیں؟ بس جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کو اللہ تعالیٰ سلطنت بلخ دے دے اور ہمیں ہمارے بچوں کا خوب کہتے ہیں ہو جائے ایسی، ہم یہ نیت کر لیں کہ اللہ ساری دنیا میں ہم اپنے کرائے سے جائیں،
اپنے خرچے سے جائیں یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خوب دین پھیلائیں. نیت پر ہے سارا معاملہ.